الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قصص الانبیاء کی سیریز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ سب دوستوں کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ سب لوگ بھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو دوستو، اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو لائک نہیں کیا تو میرے چینل کو لائک کر دیں اور اس کو سبسکرائب کر دیں۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے، تو اگر آپ نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیا ہے تو شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ قرآن کریم میں انبیاء کے تذکروں میں سے سب سے پہلا تذکرہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے اولین نبی ہیں۔ ابو البشر یعنی کہ انسان کا باپ، اور صفی اللہ آپ کا لقب ہے۔ آپ کے زمانے کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ تمام آسمانی کتابوں کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے کہ اس روح زمین پر اللہ نے آپ کو تخلیق کیا۔ آپ دنیا کے پہلے انسان جنہیں اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا حوال کچھ یوں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اس لیے زمین کے لحاظ سے لوگ سرخ، سفید، سیاہ اور اسی طرح اچھے، برے، نرم اور سخت طبیعت والے اور کچھ درمیانے درجے کے پیدا ہوئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو زمین میں مٹی لانے کے لیے بھیجا تو زمین نے عرض کی کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں کہ تو مجھ سے کوئی کمی کرے یا مجھے عیب ناک کر دے۔ تو وہ مٹی لیے بغیر ہی واپس چلے گئے اور عرض کی، اے اللہ، اس نے تیری پناہ میں آنے کی درخواست کی تو میں نے اس کو پناہ دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت میکائیل کو بھیجا۔ زمین نے اس سے بھی پناہ مانگی تو اس نے بھی پناہ دے دی اور حضرت جبرائیل کی طرح واقعہ بتا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے کو بھیجا، موت کے فرشتے کو یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو۔ زمین نے اس سے بھی پناہ مانگی تو اس نے کہا، میں اس سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اللہ کے حکم کی تعمیل کیے بغیر واپس چلا جاؤں، اور اس سے مختلف جگہوں سے سرخ، سیاہ اور سفید مٹی اکٹھی کی، جس کی بنا پر آدم علیہ السلام کی اولاد بھی مختلف رنگوں والی ہے۔ وہ مٹی لے کر عرش پر چلے گئے اور اس کو پانی کے ساتھ تر کیا۔ پانی سے تر کرنے سے وہ چپکنے والی لیسدار مٹی بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں اس قصے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، سورۃ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 30 سے 39 تک، اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور خون کرتا پھرے؟ اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے۔ پھر آدم کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ تب اللہ نے آدم کو حکم دیا، کیوں؟ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا
اور غرور میں آ کر کافر ہو گیا۔ اور ہم نے کہا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس عیش و نشاط میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت سے نکل جاؤ، یعنی کہ یہاں سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاشرہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اللہ نے ان کا قصور معاف کر دیا۔ بے شک وہ معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔ ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ آدم علیہ السلام کا شرف و مرتبہ 4 لحاظ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ نمبر 2، ان میں اپنی رخ ڈالی۔ نمبر 3، فرشتوں کو اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ نمبر 4، ان کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ عبداللہ بن مسعود اور دیگر کئی صحابہ کرام سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، ابلیس کو جنت سے نکال کر آدم علیہ السلام کو جنت میں آباد کیا گیا۔ آپ جنت میں اکیلے چلتے پھرتے اور اجنبیت محسوس کرتے۔ آپ کی جنت میں کوئی بیوی نہ تھی جس سے آپ کو تسکین حاصل ہوتی۔ آپ ایک دن نیند سے بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آپ کے سرہانے ایک عورت بیٹھی مسکرا رہی ہے۔ اللہ نے اسے آپ کی بائیں پسری سے پیدا فرمایا تھا۔ آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں عورت ہوں۔ فرمایا تجھے کیوں پیدا کیا گیا؟ اس نے کہا تاکہ آپ مجھ سے تسکین حاصل کریں۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے علم کا جائزہ لینے کے لیے کہا اے آدم، اس کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حوا۔ انہوں نے کہا حوا کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ ایک زندہ وجود سے اسے پیدا کیا گیا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جاندار سے پیدا کیا اور اس جاندار سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے جب اپنی بیوی سے میں کوئی پسند نہ آنے والا معاملہ دیکھے تو اچھی طرح سے بات کہے یا خاموش رہے اور عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کی نصیحت قبول کرو، کیونکہ عورت پسری سے پیدا کی گئی ہے اور پسریوں میں سے سب سے زیادہ ٹیڑھ اس کے اوپر والے حصے میں ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے لگ جاؤ گے تو اسے توڑ دو گے اور اگر چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کی نصیحت قبول کرو۔ شجرہ ممنوعہ کی وضاحت، یعنی کہ وہ جو شجر ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس شجر کے پاس نہیں جانا تھا آدم علیہ السلام کو، اس کی جو ہے یہ مختلف اقوال بارے میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ انگور کی بیل تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس، سعید بن جبیر، جادہ بن جمیرہ، محمد بن قیس، عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ کرام کے مطابق یہود کا خیال ہے کہ یہ ایک گندم کا پودا تھا۔ وہب بن منبع یہ فرماتے ہیں کہ اس کا دانہ مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ سفیان ثوری، ابو حسین اور ابو مالک نقل سے فرماتے ہیں کہ وہ کھجور کا درخت تھا۔ ابن جریج مجاہد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ وہ زیتون کا درخت تھا۔ قتادہ کا بھی یہی قول ہے۔
ابو العالیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا درخت تھا کہ جو اسے کھا لیتا اسے قضاء حاجت کی ضرورت ہوتی تھی، اور جنت میں قضاء حاجت کی ضرورت پیش آنا غیر مناسب کی بات ہے۔ بہرحال یہ اختلاف معمولی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو معافی رکھا اور تعین نہیں فرمایا۔ اگر اس کا ذکر کرنے میں ہمارے لیے کوئی مصلحت کار فرما ہوتی تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی وضاحت کر دیتے، جس طرح اس کے علاوہ قرآن پاک میں کئی چیزیں کئی مقام پر موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات اور آپ کی وصیت۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام شیش رکھا۔ شیش کے معنی ہے اللہ کا عطا کردہ۔ آپ نے اپنے بیٹے کا نام شیش اس لیے رکھا کہ یہ حابیل کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کل 104 صحیفے نازل کیے، جن میں سے 50 صحیفے حضرت شیش علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹے شیش علیہ السلام کو وصیت فرمائی اور دن رات کی اوقات کی تعلیم دی، ان اوقات کی عبادات سکھائیں اور ایک بڑے طوفان کی پیشن گوئی کی۔ حضرت ابن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں سے جنت کا پھل کھانے کی خواہش ظاہر فرمائی۔ بیٹے آپ کے لیے پھل لینے گئے تو راستے میں ان کی ملاقات فرشتوں سے ہوئی۔ ان کے پاس کفن اور خوشبو تھی، ساتھ ہی کلہاڑیاں، بیلچے اور ٹوکریاں تھیں۔ فرشتوں نے ان سے پوچھا، آدم کے بیٹوں، کہاں جانے کا ارادہ ہے اور کیا تلاش کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہمارے والد آدم بیمار ہیں اور جنت کا پھل کھانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، واپس چلو، بس تمہارے والد کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ فرشتے آدم علیہ السلام کے پاس آئے تو حوا علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا اور آدم کی اوٹ میں ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا، میرے پاس سے ہٹ جاؤ، میں تم سے پہلے پیدا ہوا ہوں۔ میرے اور میرے رب کے فرشتوں کے درمیان رکاوٹ مت پیدا کرو۔ فرشتوں نے آپ کی روح قبض کی، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، گھڑا کھود کر لحد بنائی اور آپ کی نماز جنازہ ادا کی۔ پھر آپ کو قبر میں رکھا اور اوپر سے مٹی ڈال دی اور آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے خطاب ہو کر کہا، میت کو دفنانے کا یہی طریقہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تمام اولاد آدم کا نسب حضرت شیش علیہ السلام تک پہنچتا ہے، کیونکہ حضرت شیش علیہ السلام کے علاوہ تمام اولاد آدم وفات پا گئے تھیں۔ واللہ عالم۔ حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال جمعہ کے روز ہوا۔ فرشتے آپ کے لیے جنت سے خوشبو اور کفن لائے اور آپ کے بیٹے شیش علیہ السلام سے تعزیت کی۔ آدم علیہ السلام کے دفن کے بارے میں اختلاف ہے۔ مشہور یہ ہے کہ ہندوستان میں جس پہاڑ پر آسمان سے اتارے گئے، اس پہاڑ میں دفن ہوئے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ مکہ میں جبل ابی قبیس کے پاس دفن ہوئے۔ بعض حضرات کا قول ہے کہ طوفان نوح میں حضرت نوح علیہ السلام نے آدم و حوا کو ایک تابوت میں اٹھا کر بیت المقدس میں دفن کیا۔ بعض مورخین کے بقول آپ کی قبر مبارک سعودی عرب میں مسجد حیف کے صحن میں ہے۔ بعض مورخین کے بقول آپ کی قبر مبارک سعودی عرب کے مسجد حیف کے اندر واقع ہے۔ بعض مورخین کے بقول آپ کی قبر مبارک سری لنکا میں اترنے کے مقام پر واقع ہے۔ بعض مورخین کے بقول آپ کی قبر مبارک عراق میں ہے۔ آدم علیہ السلام کے انتقال کے 1 سال بعد حضرت حوا علیہ السلام فوت ہوئیں۔ ابن اسحاق یہ فرماتے ہیں، آدم کی وفات پر سورج اور چاند مسلسل 7 دن 7 رات تک گہنائے رہے اور ان کی روشنی ماند پڑ گئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر سورۃ البقرہ، سورۃ النساء، سورۃ کہف، سورۃ الاحزاب، سورۃ طٰہٰ، سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ البلد، سورۃ الاعراف، سورۃ تین، سورۃ القیامہ، سورۃ الحجر اور سورۃ الصاد میں ہے۔ تو دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو کائنڈلی میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس کو آگے بھی شیئر کر دیں۔
تاکہ یہ دینی معلومات سب لوگوں تک پہنچ سکیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کو آگے بھی شیئر کر دیں۔ دوستوں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی بار پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔